السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ آج میں آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا شیر کی چربی والا شاہی طلا۔ تو یہ شیر کی چربی والا شاہی طلا بنانے کا میں آپ کو طریقہ کار سکھا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں وہ اس میں آپ کو پہلے تو بیر بوٹی، آکر کرہا، تخم دھتورا، جائفل، لونگ، زنجبیل، مال کنگنی، زعفران، دار چینی، رتیاں سفید اور کچلا، جلوتری، ریگ ماہی، خراتین، زیتون کا تیل، تلوں کا تیل، مچھلی کا تیل، دار چینی، لونگ، مال کنگنی، انڈے کی زردی۔ اس کے علاوہ جو اب روغنیات اس میں ہم شامل کرتے ہیں وہ روغنیات کیا ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس میں جو ہے مچھلی کا تیل جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے علاوہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر ریچھ کی چربی، شیر کی چربی اور اس کے علاوہ سانڈے کا تیل۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ پورا طریقہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے، کیسے بنے گا، کیا بنے گا، وہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف کہ اس کی تیاری میں۔ اب سب سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سانڈے کا تیل۔ تو یہ سانڈے کا تیل ہم نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ اب اس کے اندر باقی جو چیزیں میں نے کوٹ کے رکھی ہوئی تھی جیسے کہ بیر بوٹی، اکر کرہا، تخم دھتورا، جائفل، لونگ، زنجبیل، مال کنگنی، زعفران، دار چینی، یہ ان میں سے صرف میں نے زعفران جو ہے وہ ابھی یہاں پر شامل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ ریگ ماہی کچھ شامل کرنی ہے، کچھ نیکسٹ اسٹیپ میں، کچھ تھرڈ اسٹیپ میں۔ تو یہ آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کو میں ساری سمجھا دوں گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب زیتون کا تیل اور تلوں کا تیل، یہ مکس کر کے یہ بھی ڈالیں گے اس کے اندر ہم۔ اب اس کو ہم پکائیں گے، یہ آہستہ آہستہ پکتا جائے گا۔ پھر اس کے اندر ہم جو شامل کریں گے وہ ہم اس میں باقی جو روغنیات ہیں جیسے کہ تلوں کا تیل، مچھلی کا تیل، دار چینی کا تیل، لونگ کا تیل، مال کنگنی کا تیل یا انڈوں کا تیل بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو وہ بھی ہم اب اس میں آہستہ آہستہ شامل کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے ہم اندر انڈے کی زردی وہ بھی اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر۔ اب یہ انڈے کی زردی وغیرہ شامل کرنے کے بعد اب کیا ہے کہ یہ ہمارا بالکل جو ہے پکنے کی مراحل میں ہے، تیاری میں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اور کس طریقے سے بنانا ہے وہ میں آپ کو چیز سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے اس میں پسائی ہوتی ہے، یعنی کہ کھرل کرنا پڑتا ہے زعفران کو، اور زعفران کے ساتھ ریگ ماہی کو۔ ریگ ماہی اور زعفران یہ دونوں چیزیں ہم نے یہاں پر کھرل کرنی ہے۔ کھرل کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو چیز شامل کریں گے وہ کریں گے یہ شیر کی چربی اور ریچھ کی چربی۔ یہ دو چیزیں ہم اس کے اندر یہاں پر شامل کریں گے۔ یہ پہلے میں اس کو پگھلا لیتا ہوں، پگھلا کر پھر اس کو ہم شامل کریں گے۔ اب ہم نے اس کے اندر یہ چیز شامل کر دی۔ اب شامل کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس کو آہستہ آہستہ کھرل کرتے جانا ہے۔ تقریباً بھی یہ یوں سمجھ لیں کہ 4 گھنٹے آپ کو لازمی اس کو کھرل کرنا ہے، تب جا کر آپ کا طلا صحیح طریقے سے بنتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بازار سے آپ طلا لیتے ہیں وہ بازار کا طلا آپ کو سستا پڑتا ہے، بہت سستا پڑتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو طلا ہے یہ شیر کی چربی کا جو شاہی طلا ہے، یہ شیر کی چربی کا شاہی طلا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہیرے کی قیمت جو ہے وہ جواہر ہی جانتا ہے، سنار ہی جانتا ہے، لوہار کیا جانے کہ ہیرے کی قیمت کیا ہے، اس کے لیے تو یہ پتھر ہی ہے۔ تو یہ عام بندوں کے لیے تو ایک تیل ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو اصل قیمت ہے، اہمیت ہے، وہ اہمیت اور قیمت جو ہے وہ صرف اور صرف سنار اور جواہر ہیں وہی جان سکتے ہیں۔ یا پانی کی جو اہمیت ہے، قیمت ہے، وہ پیاسا ہی جانتا ہے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کتنی اس کی قیمت ہوتی ہے اور کتنی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرکیف یہ میں نے ایک نسخہ جو تیار کر رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار بھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں، دکھا بھی رہا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جو اس کے علاوہ جو چیز ہم اس میں ایسے مریضوں کو دیتے ہیں، یہ دراصل میرے پاس کچھ آرڈر آئے ہوئے ہیں تو اس کی بنا پر میں یہ چیز تیار کر رہا ہوں، ادروائز مجھے یہ چیز تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ صرف اور صرف جب کسی کا آرڈر ہوتا ہے تو میں یہ تیار کر کے ان کو دیتا ہوں۔ اب دوسرا جو نسخہ ہے وہ نسخہ
جو اس کا انٹرنل سسٹم ہے، اگر انٹرنل سسٹم اس کا امپٹی ہوگا، خالی ہوگا، تو اس صورت میں آپ کتنے ہی طلا استعمال کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا تو آپ ایکسٹرنل سسٹم کو پھر ایکٹیو کرنے کے لیے آپ طلا کا یوز کرتے ہیں۔ اب جو انٹرنل سسٹم کے لیے ہم نے چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ میں یہاں پر آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہاں پر جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سالب مصری، ریگ ماہی اور جلوتری، جائفل، دار چینی، زعفران، کرنفل، آکر کرہا، موچرس، جنسک بوٹی۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے، ان کو بھی باریک صفوف بنانا ہے، باریک صفوف بنا کر، اور یہ بھی یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ باریک صفوف کوٹ کر نہیں بنانا، یہ کھر کر کے بنانا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ صرف کوٹ کر اور صرف آپ کو کیپسول بھر کے دیے جاتے ہیں، یا آپ کو جو ہے اس کو دوسرا کسی پھکی کی شکل میں دیا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ کھا لیں یا دودھ کے ساتھ کھا لیں، لیکن نہیں، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف آپ کو کھرل کر کے بنانا ہوگا، تب جا کر اس دوا کا جو اثر ہوگا نا، وہ اثر آپ کا 80 سال کا بوڑھا 18 سال کی جوانی میں لوٹ آنے والا اثر دکھائے گا۔ اس کا اتنا اثر ہے کھرل کرنے کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اور وہ طریقہ کار استعمال کا کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جو پہلے والا طریقہ کار استعمال ہے تیل کا، تو تیل کا طریقہ کار استعمال یہ ہے کہ جو یہ تیل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سامنے اسکرین پر چل رہا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے استعمال کرنے کا کہ اس کی صرف اور صرف مالش ہوتی ہے، اور یہ اوپر والے حصے پر مالش ہوتی ہے، کہیں اور مالش نہیں ہوتی۔ جو فرنٹ سائیڈ ہے، اور فرنٹ سائیڈ کو چھوڑ دینا ہے، اور صرف سینٹر کو اور ٹاپ سائیڈ کو، سینٹر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ نے یہ صرف مالش کرنا ہے، اور اچھا خاصا اس کو مالش کرنا ہے، اور یہ اس کے صرف اور صرف 2 سے 3 قطرے، اس سے زیادہ نہیں، 2 سے 3 قطرے ایک رات میں، اس سے زیادہ نہیں، اور 1 ہفتے کا یہ کورس ہوتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا رزلٹ آپ کو خود بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ اس کی تعریف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں، ہاں اتنا ضرور کہوں گا، میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ ایک ہیرا ہے، اور اس کی قیمت اور اس کی اہمیت صرف اور صرف جواہر اور سونار ہی جان سکتے ہیں، لوہار نہیں جان سکتے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، وہ کیپسول کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں، جو کیپسول ہے یہ 500 mg والا کیپسول، یہ 2 ٹائم صبح اور شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لیا جائے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ لے گا۔ تو یہی تک ہمارا ساتھ تھا، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔